अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराएँ, हम इस वक्त मौजूद हैं यूनिक लर्निंग एकेडमी बफ़ा में। एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है और हमारे साथ मैम ज़रनाब मौजूद हैं, जो पिछले 7 साल से इस इदारे को रन कर रही हैं। यूनिक लर्निंग एजुकेशन सिस्टम जो है बफ़ा, इसको तकरीबन 10 साल हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि एक यूनिक किस्म का सेटअप है। क्लासरूम भी आपके सामने नज़र आ रहे हैं। मैडम जो है वो पिछले 8-9 साल से एजुकेशन से वाबस्ता हैं। इससे पहले मानसरा के एक बड़े तालीमी इदारे में बतौर टीचर काम किया और यहाँ पर इन्होंने जो है बतौर टीचर और इस वक़्त ये यहाँ की प्रिंसिपल हैं। मैडम आपका बहुत शुक्रिया। ज़रा बताइएगा कि एजुकेशन की तरफ आपका आना कैसा हुआ और आपने बतौर टीचर ही प्रोफ़ेशन क्यों चुना? अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़रनाब निसार। मेरी क्वालिफ़िकेशन बीएस इंग्लिश है। हज़ारी यूनिवर्सिटी से मैंने बीएस किया हुआ है। एजुकेशन सर ने जैसे आपने पूछा कि आपने ये प्रोफेशन क्यों चूज़ किया, तो उसमें मैं थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जो फैमिली बैकग्राउंड है, वो सारा उनका ताल्लुक जो है एजुकेशन से है। सो उनसे इंस्पायर हो के जो है मैं जो है इस प्रोफेशन की तरफ आई हूँ, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड ये था और मेरी अपना भी एक पैशन था, एक शौक़ था कि मैं जो हूँ एजुकेशन साइड पे आऊँ और जो मैंने क्वालिफ़िकेशन मेरी है, उससे लोग फ़ायदा हासिल कर सकें और उनके लिए मैं उनको फ़ैसिलिटेट कर सकूँ। एकेडमी बाकी इदारों से मुख्तलिफ इसी बुनियाद पे है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को फ़ैसिलिटेट कर रहे हैं। ये इदारा हमने उन लोगों के लिए बनाया हुआ है जो जो लोग जो हैं अपने बच्चों को तालीम, एक जदीद तालीम के लिए वो यहाँ से अपने बच्चों को दूर भेजते हैं। तो इदारे के क़याम का मकसद अपने इलाके में बच्चों को ऐसा तालीमी इदारा देना है जिसमें जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तालीम के साथ-साथ इस्लामी तालीमात के मुताबिक बच्चों की तरबियत हो सके और तालीम हासिल करने के लिए बच्चे कम उम्री में अपने इलाके से बाहर जाने की तकलीफ़ से बच सकें। तो ये हमारा मेन जो है विज़न है और ये हमारा मिशन भी है, जो हम इस इलाके के बच्चों को हम देने, हमारी कोशिश है कि हम बच्चों को फैसिलिटेट करें और हमारे बच्चे जो हैं वो किराए की झंझट से देखें। ये अगर बच्चा यहाँ से बफ़ा से होके मानसरा जाता है, एबटाबाद जाता है, तो वो किराए की झंझट और दूसरा ये है कि बच्चा बहुत ज़्यादा सफ़र होता है, वो ट्रैवल करता है। तो एक बच्चा यहाँ से होके एक अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए बच्चे जाते हैं मानसरा, एबटाबाद, ठीक है? तो वो ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद जब वो वापस घर आते हैं तो नेक्स्ट डे के लिए वो बिल्कुल भी मेंटली रिफ़्रेश नहीं होते। तो बच्चों को जो है वो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो फैसिलिटेट हों और बच्चे जो हैं इस चीज़ से बच सकें, इस झंझट से बच सकें। इसलिए जो है हमने ये इदारा यहाँ पे जो है वो बनाया और इस इदारे को यहाँ पे कायम किया। मोस्टली हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा विज़न है और जो हमारा मकसद है, वो हम अचीव कर सकें और हम अपने विज़न के मुताबिक जो है हम इस इदारे को जो है आगे चला सकें। एडमिशन्स तो हमारे स्टार्ट हैं, इंशाल्लाह 1 मार्च से प्रॉपर क्लासेस हमारी स्टार्ट होंगी और 20 फ़ेब जो है वो हमारे जो है टेस्ट डेट है। एडमिशन एंट्री टेस्ट हमारी जो है वो 20 फ़ेब जो है स्टार्ट हैं और इंशाल्लाह उसके बाद इंटरव्यूज़ होंगे और 1 मार्च से प्रॉपर जो है वो हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी। हमने यूनिक लर्निंग एकेडमी इसीलिए रखा है कि इसके पीछे कुछ रीज़न्स ये है कि अगर आप यूनिक लर्निंग एकेडमी के बच्चे को बिठाएँ और आप किसी दूसरे स्कूल के बच्चे को बिठाएँ, तो आप उसमें वाज़िया चेंज देखेंगे। उसमें ये है कि हम यहाँ पे बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। बच्चे की जितनी भी हम लर्निंग स्किल्स उसमें डेवलप करते हैं, तो वो हम थ्रू एक्टिविटीज़ करते हैं। एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग है यहाँ पे। एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है वो टीचर्स यहाँ पे टीच करती हैं क्लास में। बाकायदा मल्टीमीडिया हम यूज़ करते हैं प्रोजेक्टर के थ्रू
اور باقاعدہ جو ایک چیز ہے کہ کمپیوٹر اگر ایک سبجیکٹ ہے تو کمپیوٹر سبجیکٹ جو ہے وہ موسٹلی اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس یہاں پہ پراپر کمپیوٹر لیب ہے جو ہم بچوں کو صرف کمپیوٹر پڑھاتے نہیں ہیں بلکہ پریکٹیکلی وہ چیز ہم ان کو کرواتے ہیں۔ اسی طرح سائنس ہے، سائنس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو صرف پڑھانے کی حد تک نہیں ہوتی، جب تک ہم اس چیز کو ہم پریکٹیکلی اس چیز کو نہ کر لیں تو بچے وہ گین نہیں کرتے۔ تو اگر ہم پریکٹیکلی کریں گے تو بچے وہ جلدی پک کریں گے، تو اس لیے ہمارے پاس یہاں پہ ایک اچھا سائنس لیب بھی موجود ہے جس میں باقاعدہ جو ہماری 9th اور 10th کلاس کی بچے ہیں وہ باقاعدہ وہاں پہ جا کے وہاں پہ وہ پریکٹیکل پرفارم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہماری پرائمری لیول کی کلاسز ہیں وہاں بھی سائنس، اگر سائنس کے اکارڈنگ جتنی بھی ان کی پریکٹیکل ان کا ورک ہوتا ہے تو وہ جا کے کمپیوٹر پریکٹیکل لیب میں جا کے وہاں پہ وہ پرفارم کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں میں تعمیری سوچ کو فروغ دیتے ہیں، اسکول میں مختلف ہونے والی سرگرمیوں کے ذریعے بچوں کی مثبت سوچ میں تبدیلی لاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم باقاعدہ تعلیم القرآن کا باقاعدہ انتظام موجود ہے۔ پلے گروپ میں جب بچہ آتا ہے تو وہ کلاس 6 تک جب پہنچتا ہے تو وہ انشاءاللہ اپنا پورا قرآن مجید جو ہے وہ ناظرہ اور قرآن مجید وہ کمپلیٹ کر دیتا ہے۔ تو ہم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پہ بھی ہم فوکس کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم بچوں کو دینی تعلیم بھی دی جاتی ہیں۔ غیر نصابی سرگرمیوں کا باقاعدہ اہتمام یہاں پہ کیا جاتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم بچوں کو یہاں پہ تعلیم دیتے ہیں۔ دوسری ایک امپورٹنٹ بات جو میں یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ جسمانی نشوونما کے لیے کھیل اور پی ٹی کا باقاعدہ یہاں پہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ باقاعدہ پی ٹی آئی ہے جو یہاں پہ بچوں کی جسمانی نشوونما کے لیے وہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بچوں کو گیمز اور مختلف گیمز جو ہیں وہ کراتے ہیں۔ باقی صاف ستھرا ماحول ہم بچوں کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ ادارہ بچوں کو صاف ستھرا اور اعلیٰ تعلیمی ماحول فراہم کرتا ہے اور اس کے ساتھ بچوں کی اخلاقی تربیت کو ترجیحی بنیادوں پر رکھا گیا ہے تاکہ ادارہ بچوں کو ایک اچھے تعلیم اور ایک اچھے طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکے۔ بہت سے جدید سہولیات سے آراستہ کشادہ اور خوبصورت عمارت ہم نے بچوں کے لیے یہاں پہ بنائی ہوئی ہے۔ ادارے نے اس بات پر توجہ دی ہے کہ اسکول کی نئی عمارت دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق ہو۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ادارے نے نئی عمارت میں بچوں کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ کلاسز، کمپیوٹر لیب، سائنس لیب، لائبریری، ایکٹیویٹی روم اور پلے گراؤنڈ کا انتظام کیا ہے۔ پری پرائمری اور پرائمری سیکشن میں بچوں کی ضرورت کے مطابق الگ الگ وسیع اور کشادہ اسمبلی ہال بنائے گئے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ اساتذہ کی زیر نگرانی چلنے والا یہ ادارہ نہ صرف بچوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرتا ہے بلکہ ان کی اخلاقی اقدار کے اعلیٰ معیار کو بھی یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے ادارے کو والدین کے بھرپور تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ ادارے میں بچوں کو معیاری تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی نشوونما کا بھی باقاعدہ اہتمام موجود ہے۔ فیبرری سے ہمارے انٹری ٹیسٹ سٹارٹ ہے انشاءاللہ 20 فیب کو ہمارا جو ہے فرسٹ انٹری ٹیسٹ ہوگا۔ انٹری ٹیسٹ کے لیے ہم نے کرائٹیریا سلیکٹ کیا ہے، اس میں سب سے پہلے یہاں پہ بچے آ کے سلیبس لیتے ہیں۔ بچے اکارڈنگ ٹو سلیبس اپنی تیاری کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے بچے یہاں پہ آ کے انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ دیتے ہیں۔ انٹری ٹیسٹ باقاعدہ اس میں انٹری ٹیسٹ میں بچوں کی مختلف جو ہے ایریاز دیکھے جاتے ہیں، جیسے انگلش، اردو، اسلامیات، میتھس، ساری چیزوں کو کور کیا جاتا ہے۔ تو اس میں وہ ٹیسٹ چیک کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ایک بچہ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس نے یہ ٹیسٹ پاس کیا ہے اور وہ جس کلاس کے لیے اس نے ٹیسٹ دیا ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ اس کلاس میں بیٹھ سکے،
تو ہم اس کو وہاں پہ ایڈمیشن دیتے ہیں، ادروائز تو ریفیوز کرنا پڑتا ہے۔ تو بچے کے لیول کو دیکھا جاتا ہے، انٹری ٹیسٹ کے بعد پھر ہمارا نیکسٹ جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ انٹرویو کا ہوتا ہے۔ تو جن بچوں کو ہم نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے، جو بچے جو ہیں وہ ٹیسٹ پاس کر چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ انہیں ہم نیو ڈیٹ دی جاتی ہے، نیو ڈیٹ پہ وہ آتے ہیں اور وہ انٹرویو ان سے لیا جاتا ہے۔ انٹرویو کے لیے پورا بورڈ جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں اور بچے کے ساتھ جو ہے ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں۔ اس میں کچھ کویسچنز ہم پیرنٹس سے بھی کرتے ہیں اور کچھ کویسچنز ہم بچے سے بھی کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ہم بچے کی کانفیڈنس لیول کو ہم دیکھتے ہیں، انٹرویو لیا جاتا ہے کہ بچہ آیا ریٹن تو اس نے کر لیا ہے، وربلی وہ کیسا ہے، اورلی بچہ کیسا ہے، وہ کیسا جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہے، یا اس کا جو ہے کانفیڈنس لیول جو ہے وہ کیسا ہے۔ تو اس پہ جو ہے وہ بچے جو ہیں مختلف ان سے کویسچنس کیے جاتے ہیں۔ اس کے اکارڈنگ ہم پیرنٹس کا بھی ہم انٹرویو لیتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اب ایک بچہ ہے یا اور پیرنٹ ہے اور اسکول ہے، ٹیچر ہے، تو یہ ایک ٹرائنگل ہے۔ اس میں اگر بچہ اپنی رسپانسبلٹی نہیں نبھائے گا تو یہ ٹرائنگل جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر بچہ اپنی جگہ کر رہا ہے اور ٹیچر نہیں کر رہی تو پھر بھی ٹرائنگل جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے۔ اور اگر ٹیچر کر رہی ہے تو ٹیچر کر رہی ہے اور پیرنٹ، بچہ اور ٹیچر کر رہے ہیں لیکن پیرنٹ جو ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی نہیں دے رہے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ سارا ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ بچے پہ وہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، کیونکہ پیرنٹس کی کوپریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک ادارے میں ایک بچے کو جو ہے اس کا لیول اپ کرنا، اس بچے کو اپ گریڈ کرنا، اس میں پیرنٹس کی جو ہے وہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنے کے لیے ہم پیرنٹس کا بھی انٹرویو لیتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیا یہ پیرنٹس ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں، آیا یہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچے کو سپورٹ کر سکتے ہیں، یا وہ جو ہے اسکول سسٹم کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایڈمیشن تو دے دیتے ہیں لیکن پیرنٹس کی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بچہ سفر کر رہا ہوتا ہے۔ لرننگ اکیڈمی 10 سال سے اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہمارا جو مشن ہے، ہمارا جو وین ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم مزید کام کریں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے اور بھرپور کوشش کریں گے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کی مزید خدمت کر سکیں۔ لیکن اس میں ہمیں اپنے علاقے کے لوگوں کی کوپریشن کی بھی بہت ضرورت ہے، تاکہ ہم